بڑے بھائی نے ظلم کی انتہا کر دی، میری زمین کا حصہ کھا گیا، اللہ دے گا، آپ اللہ سے دعا مانگتے رہیں۔ ہر طواف کے بعد نفل ہو یا واجب 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے۔ میں نے ایک عمرہ مسجد آیا، ایک عمرہ کیا مسجد عائشہ سے، اس کے بعد جنانہ سے، اب اور کرنا چاہتے ہیں اب بھی کر سکتے ہیں، حدیبیہ سے کر لیں، عرفات سے کر لیں۔ اگر کوئی آدمی طواف کے دوران کوئی چیز کھا لیتا ہے کوئی حرج نہیں۔ میں آیا تھا جامعہ عقل کا، بہت عظیم مدرسہ ہے، اللہ اس کو کامیاب رکھے، قائم دائم رکھے۔ عصر کی طواف کے بعد حنفی حضرات نماز نہ پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے۔ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، جو بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے۔ طواف میں مرد عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں، کوشش کیا کریں کہ ایک دوسرے کو مس نہ کریں، ٹچ نہ کریں۔ ہر فرض نماز کے بعد وہ اللہ کے نام لے کے دعا مانگتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر احرام باندھنے کے بعد بدن پہ خارج کر سکتا ہے، 28 دن کے پیکج میں آدمی کتنے عمرے کر سکتا ہے، جتنا اللہ اس کو توفیق دے اور ہمت دے۔ طواف نفلی جو ہے وہ مردوں کو بخش سکتے ہیں اور زندوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ طواف کے 2 رکعت واجب ہے، نماز کی نیت جیسے کرتے ہیں اسی طرح نیت کریں گے۔ اقامت جو ہے وہ یعنی مفرد بھی جائز ہے اور جیسے اذان ہے ویسے بھی جائز ہے۔ نماز عصر کے بعد اگر ہم میقات پہ احرام باندھیں، نفل نہ پڑھیں، لبیک پڑھ کے احرام باندھ کے آ جائیں۔ راجستھان میں دین کا اجتماع ہو رہا ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ ہمارے بھائی ہیں جو سنتے بھی نہیں بولتے بھی، اللہ ان کو شفا دے۔ قاری صدیق صاحب کی اہلیہ بھی ہمارے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ انڈیا سے ظہر کی نماز قضا ہو گئی، اب وہ پوری نماز پڑھیں گے، 2 رکعت نہیں، قضا جب ہوئی ہے تو 4 رکعت تھی۔ دم واجب چھوٹے تو دینا پڑتا ہے۔ اللہ سب کی دعائیں سنتے ہیں۔ تمام حرمین کے ائمہ کے حرمین جو ہیں وہ عالم بھی ہیں اور حق والے لوگ ہیں، نمازیں پڑھا کریں۔ اللہ سب کو اچھی اولاد عطا فرمائے۔ مولانا ظفر علی خان صاحب کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ بالکل تقدیر کے فیصلے کبھی آسمان اور زمین بھی نہیں بنے تھے کہ اللہ نے کر دیے۔ استدعا 7 چکر میں کندھا نکالا جاتا ہے۔ عورت کی عدت جب ختم ہو جائے خیرات کرنا کوئی ضروری نہیں، ویسے رشتے دار آتے ہیں ملنے کے لیے، ان کو کھانا دے سکتی ہے۔ اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ حل کروانے سے پہلے خوشبو والے شیمپو سے پانی تو دم آئے گا، دم نہیں آئے گا، لیکن کچھ صدقہ کر دیں۔ جماعت کھڑی ہو جائے، اسی جانے کا راستہ نہ ہو تو تیمم نہیں کر سکتا، کیونکہ اب تو حرم کے اندر بھی پانی رکھا ہوا ہے۔ مرحومین کے لیے طواف کریں، عمرے کریں، قرآن پڑھیں۔ تعویذ اگر قرآن حدیث سے لکھا ہو تو وہ جائز ہوتا ہے۔ مجھے والد نے شادی پر ایک پلاٹ دیا تھا، میں فروخت کر کے حج کرنا چاہتی ہوں۔ بہرحال آپ کو اللہ نے نصیب لکھا، استخارہ کرو، اگر استخارے میں خیر ہو تو بیچ کے حج کریں۔ کوئی شخص منہ میں کھٹکا رکھ کر، کھٹکا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ صفا مروہ اب تو مسجد میں داخل ہے، ویسے مروہ کے بعد پہلے عورتیں حیض والی بیٹھ سکتی تھی، اب نہیں، کیونکہ اس کے بعد بھی اب مسجد ہے۔ میرے شوہر اچھی انسان ہے لیکن مجھ پہ شک کرتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کریں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اگر نماز قضا ہو گئے، ان کا کفارہ جو ہے اگر زندہ ہے تو قضا پڑھے، اگر فوت ہو گیا ہے کفارے کا معنی یہ ہے کہ صدقہ فطر ایک نماز کے لیے۔
میری بیٹی 4 سال قرآن سن کے روتی ہے، اچھی بات ہے، اللہ اس کو عالم بنائے۔ اگر 70 سال بھول گیا نماز نہیں ہوگی پھر دوبارہ پڑھے۔ میں کوئی کام کرتا ہوں تو کام بگڑ جاتا ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں۔ مسلمان بھائی کی قبر کو پتہ نہیں دینے کی کوئی پتہ نہیں کیا فضیلت۔ عمر کے دوران سردی کی وجہ سے سویٹر بنیان وغیرہ پہن، بالکل عورتیں سویٹر بنیان ہر چیز پہن سکتی ہیں۔ رمضان میں حیض روکنے کے لیے گولیاں کھا سکتی ہے۔ صبح سویرے سورۃ یاسین پڑھے تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ دم کی طاقت نہ ہو تو جب اللہ پیسے دے بعد میں کرے۔ طواف میں اور حتیم میں اختلاف تو ہوتا ہے کیونکہ مرد عورتیں اکٹھے کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ عام انسان کیسے اپنے لیے آسن عورت تلاش کرے، اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ موجودہ دور میں ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں۔ طواف کے 2 رکعات جو ہے وہ حتیم میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ طلاق بائن ہو جائے اس کے بعد نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر طواف مغرب سے مکمل ہو گیا اذان کے بعد 2 رکعات پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 2 قرآن ختم کیے ہیں، جس میں چاہے ثواب دیں۔ سرکاری مکان کے ساتھ خالی جگہ، بہرحال سرکار کی جگہ اجازت لے کے مکان بنائیں۔ حاجی اور معتمر کی زیارت کرنا ثواب ہے۔ آج کل موبائل اکاؤنٹ میں 100 روپے رکھنے پر یہ مجھے پتہ نہیں ان چیزوں کا۔ ایک آدمی نے دائیں سلام پھیرا اور بائیں سلام نہیں پھیرا کہ وضو ٹوٹ گیا، نماز ہو گئی۔ میری بیوی میری بات نہیں مانتی، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرے۔ مسجد نبی کے نام پر کسی اور مسجد کو مسجد نبی نہیں کہہ سکتے، وہ تو مسجد خود حضور نے بنائیں گے۔ میری بھابھی کو تکلیف ہے بچے دانی کی، اب اگر ڈاکٹر کہتے ہیں نکالنے کا تو آپ اتفاق کر کے استخارہ کر کے نکال سکتے ہیں۔ 50 سال کا بوڑھا بھی جوان لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، اگر حقوق ادا کرنے کی ہمت طاقت ہے تو کر سکتا ہے۔ اگر مسلمان یا اہل کتاب نے مشین کے ذریعے ذبح کیا ہو تو وہ حلال نہیں ہوتا۔ ماہانہ تنخواہ میری 2.5 لاکھ ہے، خرچہ نکالنے کے بعد جو پیسے بچے ان کی زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے ادا کریں۔ احرام کی حالت میں نے ناک کا محل صاف کیا، کوئی حرج نہیں۔ میرے گناہوں کی وجہ سے فیض محسوس نہیں ہوتا، توبہ کریں، استغفار کریں۔ بیوی کو میاں کے ساتھ عمرے پہ آنا تھا، وہ پہلے فوت ہو گئے، اپنے بیٹے کے ساتھ آ سکتی ہے لیکن عدت گزارنے کے بعد۔